اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہنچا دیجئے اس پیغام کو جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کیا ہے، اور اگر آپ نے یہ پیغام نہ پہنچایا تو آپ نے رسالت ہی انجام نہیں دی۔ اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا اور اللہ کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں کرتا۔ سامعین، غیر شیعہ تفاسیر اور کتب سے آپ کو دکھایا تھا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کی ولایت کی تبلیغ فرمائی۔ چونکہ اس آیت میں لفظ بلغ کے ذریعے اللہ نے ولایت علی علیہ السلام کی تبلیغ کا حکم فرمایا تھا، اس لیے اس آیت کو آیت بلغ بھی کہا جاتا ہے۔ آج علم العداد اور علم الحروف کی روشنی میں بلغ کے راز فاش کرنے لگا ہوں۔ بلغ 3 حروف کا مجموعہ ہے، بے، لام اور غین۔ بے کو عربی میں با کہا جاتا ہے، تو با کا باطن ہے الف، اور الف کا عدد 1 ہے۔ لام کا باطن 2 حروف ہیں، الف اور میم۔ الف کے عدد 1 اور میم کے عدد 40 ہیں، یعنی لام کے باطنی حروف کے عدد 41 ہیں۔ غین کے باطن میں 2 حروف ہیں، چھوٹی ے اور نون۔ چھوٹی ے کے عدد علم العداد کے حساب سے 10 ہیں اور نون کے عدد 50 ہیں۔ غین کے باطنی حروف کے اعداد 60 ہیں۔ اب بلغ کے باطنی حروف کے اعداد کو جمع کرتے ہیں۔ با کے باطنی حروف کے عدد 1، لام کے باطنی حروف کے عدد 41 اور غین کے باطنی حروف کے عدد 60۔ 60 اور 41 101، 101 اور 102، یعنی بلغ کے باطنی حروف کے عدد 102 ہیں۔ آئیے اب اللہ کے پسندیدہ نام علی کو علم العداد اور علم الحروف کی روشنی میں جانتے ہیں۔ علی 3 حروف کا مجموعہ ہے، عین، لام اور یا۔ اب ان تینوں حروف کے باطنی حروف کے عدد نکالتے ہیں۔ عین کا باطن 2 حروف ہیں، چھوٹی ے اور نون۔ علم العداد میں چھوٹی ے کے عدد 10 ہیں اور نون کے عدد 50 ہیں۔ ان دونوں کو آپس میں جمع کریں تو یہ 60 بنتے ہیں، یعنی عین کے باطنی حروف کے عدد 60 ہیں۔ لام کا باطن 2 حروف ہیں، الف اور میم۔ علم العداد میں الف کا عدد 1 اور میم کے 40 ہیں، یعنی لام کے باطنی حروف کے عدد 41 ہیں۔ اور یا کا باطن الف ہے اور الف کا عدد 1 ہے۔ اب علی کے باطنی حروف کے اعداد کو آپس میں جمع کرتے ہیں۔ عین کے باطنی حروف کے عدد 60، لام کے باطنی حروف کے عدد 41 اور یا کے باطنی حروف کے عدد 1۔ اب ان تینوں حروف کے باطنی حروف کو آپس میں جمع کرتے ہیں۔ 60 اور 41 101 اور 101 اور 102، یعنی علی کے باطنی حروف کے اعداد 102 ہیں۔ بلغ کا باطن 102 اور علی کا باطن بھی 102۔ اور غضنفر عباس توسوی علی اللہ مقامہ نے بلغ کے بارے میں کیا بیان کیا ہے، ایک کلپ ملاحظہ کیجئے۔ مولوی ڈھونگنا چاہتا ہے نا، یہ ہم نماز کی تبلیغ کرتے ہیں، روزے کی تبلیغ کرتے ہیں، حج کی تبلیغ کرتے ہیں، اس لیے ہماری مخالفت ہوتی ہے۔ جاہل کے بچے، قرآن نے کبھی نماز روزے کو تبلیغ کہا ہی نہیں۔ یہی تو بات ہے، میں میدان کا بندہ ہوں، میدان میں گرجتا ہوں، تو مسجد کا میڈک ہے، یہاں پھدکتا ہے۔ آئیے تو کبھی میدان میں نکل، تجھے آٹے دال کے بھاؤ کا پتہ چلے۔ میدان ہوتا ہے، اسی لیے میرا تو ہر جگہ اعلان یہی ہوتا ہے کہ کائنات کی ساری باطل قوتوں کو جمع کر، اکیلا نہ ہوں، میرے لطفے میں شک ہے، لیکن مناظرہ حجرے میں نہیں ہوگا، کیونکہ رسول نے علی ہمیں حجرے میں نہیں میدان میں دیا ہے۔ آؤ کہیں دکھاؤ، یہ نماز روزہ
نقوی صاحب یہ احکام ہے، تبلیغ ہے نہیں. تمہارے ہی ممبر سے میں نے بتایا ہے، اب پتہ نہیں کس کو یاد ہے کس کو بھول گیا ہے. بلغ کا لفظ قرآن میں استعمال ہی ایک دفعہ ہوا ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اے رسول تبلیغ کر اس چیز کی جو تیرے پروردگار کی طرف سے نازل ہوئی. اب یہ فیصلہ سامعین پر ہے کہ غدیر خم پر نماز دی گئی، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور اگر علی دیا گیا تو قرآن نے ثابت کر دیا مبلغ ہوتا ہی وہی ہے جو ولایت پہنچائے. جی سامعین، آپ نے غضنفر عباس توسوی علی اللہ مقامہ کا کلپ ملاحظہ کیا. لوگ چند سجدے کر کے، چند روزے رکھ کر خود کو صاحب ایمان سمجھنے لگتے ہیں اور تبلیغ کرتے ہیں. تو آئیے علم العادات سے پوچھتے ہیں کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے. ایمان 5 حروف کا مجموعہ ہے، الف، یا، میم، الف اور نون. علم العادات میں الف کے عدد 1 ہیں، یا کے عدد 10 ہیں، میم کے عدد 40 ہیں، الف کا عدد 1 ہے اور نون کے عدد 50 ہیں. اب ان تمام اعداد کو آپس میں جمع کرتے ہیں. 1 اور 10 11، 11 اور 40 51، 51 اور 1 52، 52 اور 50 102. بلغ کا باطن 102، علی کا باطن 102 اور ایمان کا ظاہر بھی 102. اور غزوہ احد میں جب ایک حاسد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا کہ یا رسول اللہ دیکھیے علی کیسے تکبر کی چال چل رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. اور ایمان کی حقیقت مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ میں وہ ایمان ہوں جسے چھوڑ کر لوگ کافر ہو گئے. اور سامعین، مومن ہوتا ہی وہی ہے جو ایمان والا ہو، یعنی علی والا ہو، اور مسلمان وہی ہے جو خاتم النبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے. آئیے علم العادات سے محمد کے حروف کے اسرار جانتے ہیں. محمد 4 حروف کا مجموعہ ہے، میم، ہا، میم اور دال. اب ان چاروں حروف کے باطنی حروف کے عدد نکالتے ہیں. میم کا باطن 2 حروف ہیں، یا اور میم. یا کے عدد 10 ہیں اور میم کے عدد 40 ہیں، یعنی میم کے باطنی حروف کے عدد 50 ہیں. ہا کا باطن الف ہے اور الف کا عدد 1 ہے، یعنی ہا کا باطن 1 ہے. میم کے باطنی حروف کے عدد 50 ہم پہلے ہی نکال چکے ہیں. دال کا باطن 2 حروف ہیں، الف اور لام. الف کے عدد 1 اور لام کے عدد 30 ہیں، یعنی دال کے باطنی حروف کے عدد 31 ہیں. اب محمد کے باطنی حروف کے اعداد کو آپس میں جمع کرتے ہیں. 50 اور 1 51، 51 اور 50 101، 101 اور 31 132. محمد کے چاروں حروف کے باطنی اعداد کو آپس میں جمع کریں تو یہ 132 بنتے ہیں. اب اسلام کے عدد نکالتے ہیں. الف کا عدد 1 ہے، سین کے عدد 60 ہیں، لام کے عدد 30 ہیں، الف کے عدد 1 ہے اور میم کے عدد 40 ہیں. اب ان 5 حروف کے اعداد کو آپس میں جمع کرتے ہیں. 1 اور 60 61، 61 اور 30 91، 91 اور 1 92، 92 اور 40 132. محمد کے باطنی حروف کے عدد 132 ہیں اور اسلام کے ظاہری حروف کے عدد بھی 132 ہیں. علم العادات اور علم الحروف بتلا رہے ہیں کہ محمد کا جو باطن ہے وہی اسلام کا ظاہر ہے اور علی کا جو باطن ہے وہی ایمان کا ظاہر ہے. او بے ایمان، کل ایمان کو چھوڑ کر تبلیغ کرتا پھرتا ہے. بلغ کا باطن بھی ہے علی. جو باطن کو نہ سمجھ سکے وہ ظاہر بین ہوتا ہے.
शैतान भी बड़ा ज़ाहिर बीन था, मट्टी के ज़ाहिर को जानता था लेकिन बातिन का इदराक नहीं था। उसकी फहम के मुताबिक आग अफजल थी, चूँकि आग ऊपर की तरफ जाती है और वो मट्टी को मफजूल समझता है क्योंकि मट्टी नीचे की तरफ जाती है। लेकिन अल दमअतु साकिबा में इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक शख्स को क्या खूब जवाब दिया है कि मट्टी अफजल है आग से, चूँकि आग खाइन होती है, खयानतदार होती है। जो शय इसमें डालो उसे वापस नहीं करती, उसे जलाकर राख कर देती है, जबकि मट्टी अमीन होती है, अमानतदार होती है। अगर उसमें बीज बो दें तो उसे कई गुना करके वापस लौटा देती है। तो सामीन, बाज़ औक़ात जिस चीज़ को हम सही समझ रहे होते हैं वो दर हकीकत सही नहीं होती, चूँकि हमारी अकल नाकिस है और मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की अकल कामिल है। और हमारा हादी, हमारा रहबर, हमारा मुर्शद, हमारा आका वही होता है जिसकी अकल कामिल हो, जिसे गलती का अंदेशा ना हो, जो हर गलती, हर ख़ता, हर ऐब से मुनज़्ज़ा व मुबर्रा हो। सामीन, इंशाल्लाह आपको मज़ीद वीडियोज़ में इल्मुल आदात और इल्मुल हरूफ की रोशनी में मज़हब हक्का और मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के फ़ज़ाइल दिखाता और सुनाता रहूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि विलायत अली के मुनकरों को हिदायत नसीब हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।